ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ محترم حضرات، گزشتہ ہفتے سے یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع کے اندر مختلف معاشرتی اور عبادات اور معاملات سے متعلق احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان کا سلسلہ یہ شروع ہوا ہے۔ اور میں نے گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایسے احکام ہیں کہ تورات کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی صرف اس امت کے لیے خاص نہیں، بلکہ اس سے پہلی جو امتیں گزری ہیں اور ان میں سب سے پہلے ہیں یہودی بنی اسرائیل، ان پر بھی یہی احکام ہیں۔ قرآن کریم نے ان احکام کو اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا، کیونکہ یہودیوں نے اس کے اندر بہت زیادہ تحریف کی ہے، تغیر اور تبدل کیا ہے، ترمیم کی ہے۔ سب سے پہلا حق اس میں بیان کیا گیا، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، سبھی کچھ ہیں ان 2 رکوع کے اندر، اخلاقیات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا کہ عبادت کرو تو صرف اسی کی کرو، لا تعبدوا الا ایہ، عبادت صرف اسی کی ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض مسائل وہ ہیں کہ جو میں کافی پہلی مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے اور اس لیے کہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو خود بار بار بیان کیا ہے، اس لیے میں بھی بار بار بیان کروں گا۔ چنانچہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کسی اور کی نہ کی جائے، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک یہی چلا جاتا ہے، مختلف عنوانوں سے اور مختلف تعبیروں کے ذریعے اس کو اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں تاکہ ذہن میں راسخ ہو جائے، اور یہ ایک مومن اور مومنہ کا عقیدہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسی عقیدے پر رکھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اسی کی کرتے ہیں۔ اگر کسی دوسرے کو عبادت میں شریک کر لیں تو ظاہر ہے کہ وہ شرک ہے، اور شرک جو ہے یہ اسلام اس کو بالکل گوارا نہیں کرتا۔ تفصیل تو اس کے اندر بہت ہے کہ شرک کتنی قسم کا ہے، لیکن آپ حضرات کو میں اس بحث میں لے جانا نہیں چاہتا۔ عبادت ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ قولی عبادت ہو، زبانی عبادت ہو، یہ سب اللہ کے لیے۔ ہم ہر نماز کے دوسری رکعت میں التحیات پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی اسی کا اعتراف کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات سے مراد ہے یہاں پر زبان کی عبادتیں اور قول کی عبادتیں۔ التحیات للہ کہ تمام زبانی اور قولی عبادتیں وہ صرف اللہ کے لیے۔ تحیات کے یہ معنی ہے، اور زبان کی عبادتیں بہت ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں زبان سے جو اچھی باتیں دین کی اور اللہ کے ذکر کی، رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کی نکلتی ہیں، وہ سب کی سب بدنی، وہ سب قولی عبادتیں ہیں، یہ اللہ کے لیے۔ ذکر کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، زبان کو مشغول کرنا ہے کسی کی یاد میں تو اللہ کی یاد میں مشغول رکھو۔ یہ نہیں جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے اوپر کی منصوبوں کی وجہ سے
کہ زبان اپنی مشغول رکھو ان کافروں اور ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کے ذکر کے ساتھ نہیں. مومن کی زبان مشغول ہوگی تو صرف ذکر الہی میں، وہ جاؤ بیجا باتوں میں اور ناجائز قسم کی باتوں میں مشغول نہیں ہوتی. اور ذکر الہی بہت قسموں کا ہے، جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. تو التحیات للہ کے اندر تمام قولی عبادتیں آ گئیں، والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. صلوات سے مراد ہیں وہ عبادتیں جو بدن اور اعضاء کے ذریعے ادا کی جائیں، جس کی سب سے اعلیٰ مثال نماز ہے. نماز بدنی عبادت ہے، اس میں نہ کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے نہ اس میں اور کچھ کرنا پڑے. اس میں تو بس بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے رب کے سامنے اور اپنے اعضاء کو اور اپنے پورے بدن کو اس کے حکم کے مطابق کبھی جھکاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے بدنی عبادت. اسی طریقے سے روزہ ہے بدنی عبادت، کیونکہ اس کے اندر بھی کچھ مال خرچ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو 12 یا 14 گھنٹے کے لیے روک لیا جاتا ہے، بس ان کو استعمال نہیں کیا جاتا. ان چیزوں کا تعلق بدن سے، لہذا روزہ بھی بدنی عبادت ہے. تو جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے. والطیبات، پاکیزہ چیزیں، اور اس سے مراد ہے مالی عبادت، کہ مالی عبادت جتنی بھی بندہ کرے گا وہ سب اللہ کے لیے. عبادتیں بس یہی ہیں کہ یا بدنی ہیں یا مالی، یا ان دونوں سے مرکب اور ان سے ملی جلی. بدنی عبادتوں کو میں نے بتا دیا کہ وہ نماز اور روزہ ہے. مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے اور دوسرے صدقات نافلہ ہیں. یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، کسی بندے کے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں. اور ان دونوں سے یعنی مالی عبادت اور بدنی عبادت سے جو مرکب ہے وہ حج ہے، کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور حاجی کے اعضاء اور حاجی کا تمام بدن مشغول ہوتا ہے عبادت میں. لہذا وہ مالی اور بدنی دونوں عبادتوں سے مرکب ہے. بہرحال جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ قولی ہوں، چاہے وہ بدنی ہوں، چاہے وہ مالی ہوں، وہ سب کی سب مومن کی یہ تمام عبادتیں سب اللہ کے لیے. غیر اللہ کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالخصوص مالی اور بدنی عبادتوں میں، قولی اور بدنی عبادتوں میں. تو ہم ہر نماز کی دوسری رکعت میں اس کا اعتراف کرتے ہیں. یہی قرآن کریم نے حکم دیا کہ لا تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. یہ تو حق اللہ ہے اور سب سے بڑا حق ہے، اور یہ ایسا حق ہے کہ جو اس پر عمل نہیں کرے گا دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا. جو اللہ کے لیے عبادت نہ کرے، یا تو ایسے ہی بالکل خاموش بیٹھا رہے، کچھ کرتا ہی نہیں، عبادت ہی نہیں کرتا. جیسے آج کل عام وبا پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، آزادانہ زندگی گزار دو. اور ہماری نئی نسل کے اندر
اس علم کے ذریعے جسے آپ لوگ علم کہتے ہیں یہ تصور پہنچایا جا رہا ہے۔ ذرا اسکولوں اور کالجوں کی جا کر حالت دیکھیے آپ کہ کس قدر زہر اسلام کے خلاف چپ کے غیر شعوری طریقے پر ان میں بھرا جا رہا ہے۔ نہ ماں سمجھتی ہے، نہ باپ سمجھتا ہے، نہ طالب علم سمجھتا ہے، لیکن زہر بھرا جا رہا ہے۔ صاحب میں اس موضوع پر آتا ہوں تو میں خوب کہتا ہوں اور میں معذور ہوں اس میں۔ حال ہی میں مجھے معلوم ہوا ایک ماہر تعلیم سے میری ملاقات ہوئی۔ ماہر تعلیم یہی جو اس زمانے کے تھے، وہ بہت دیندار، کہنے لگے مجھ سے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس نصاب کے ذریعے جو اسکولوں میں رائج ہے، کالجوں میں رائج ہے، دین کے خلاف طلباء کو اور پڑھنے والوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور کسی کو پتہ نہیں، اسلام کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے۔ ویسے حالات بھی یہی بتاتے تھے، لیکن انہوں نے اندر کی بات بتائی مجھے۔ حالات تو یہی بتاتے تھے اس لیے کہ نہ اسلام کا نام ہے ان میں، نہ قرآن کا نام ہے تو برائے نام 2-4 صورتیں ہیں، نہ دینیات کا نام ہے، نہ اس کے اندر اسلامیات ہے، کچھ نہیں، یہ ان کے موضوع میں داخل نہیں۔ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن انہوں نے جو اندر کی بات بتائی وہی میں بتاؤں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات اسکولوں میں عام ہے کہ جب وہاں پر نماز کا یا روزے کا یا وضو وغیرہ کا ذکر آتا ہے تو طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں عمل کرتے اس پر، تو پروفیسر یا استاد جواب دے دیتا ہے کہ بھئی یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، تم تو ماڈرن اسلام والے ہو، بس تم تو جدید اسلام والے ہو، یہ جواب دے دیتا ہے۔ خصوصاً ان اسکولوں میں اور ان کالجوں میں کہ جو غیر ملکی ہیں، یعنی مشنری سے متعلق، ان میں خصوصیت سے ہوتا ہے۔ اور پھر ان اسکولوں اور کالجوں کے اندر انہوں ہی نے بتایا کہ عیسائی بنا لیا جاتا ہے چپکے سے، پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی جو غیر ملکی عیسائی بنا لیا جاتا ہے، وہاں نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نہ دعائیں ہوتی ہے، نہ حمد ہوتی ہے، نہ درود ہوتا ہے، کچھ نہیں، وہاں پر بائبل کی اور تورات کی دعائیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور ہم مسلمان فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں پر پڑھ رہا ہے، اتنی 1000 روپے فیس دے کر پڑھ رہا ہے، اور بہت ہی اس کے اوپر ان کو فخر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جی ہاں پڑھ رہا ہے، لیکن آپ اس کو لیے جہنم تیار کرا رہے ہیں فیس دے دے کر۔ تو میں کہاں سے چلا تھا کہاں تک آ گیا؟ میرا مقصود تو یہ تھا کہ مومن جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرتا ہے۔ موجودہ طبقے کے اندر عبادت کا تصور نکالا جا رہا ہے ان کے دلوں سے اس طرح کہ وہ پرانا اسلام تھا، تم نئے اسلام والے ہو، تمہارا اسلام جدید اسلام ہے، تمہارا اسلام فیشن والا اسلام ہے، تمہارا اسلام موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو اس لیے کہ ان کی تو پھر جان پر بن جائے گی۔ یہ طریقہ انہوں نے نکالا ہے۔ صاحب ذرا خبر لو اپنے بچوں کی، کس جہنم کے اندر بھیج رہے ہو۔ بالکل خالی ذہن ہوتا ہے بچہ، اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، بس جو باتیں اس کے پہنچا دی جائیں گی اور اس کے ذہن میں راسخ کر دی جائیں گی، وہ انہی کے اوپر عمل کرے گا، وہی اس کا عقیدہ ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے محروم رکھتے ہیں، دینیات سے محروم رکھتے ہیں، اسلامیات سے محروم رکھتے ہیں، نہ ہمارے گھر کے اندر اسلام کا ذکر و فکر ہے، نہ ہمارے گھروں کے اندر نماز اور قرآن کا کوئی ذکر و فکر ہے، نہ ہمارے گھروں کے اندر دین کی کوئی بات چلائی جاتی ہے۔ بچہ ہمارا خالی و ذہن ہوتا ہے، ساتھ میں وہ ٹی بی کی بیماری سے بچے کا ذہن جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اسی حال میں ہم بھیج دیتے ہیں ان کو ان قتل گاہوں میں۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔
یہ ان اسکولوں اور کالجوں وغیرہ کی خصوصاً ان خاص اسکولوں اور کالجوں کی جن کا میں نے ذکر کیا، وہاں کی 50% مسلمان آبادی یا اسلام کے خلاف ہو جائے گی ورنہ کم سے کم اسلام پر عمل کرنے والی نہ ہوگی۔ یہ نتیجہ ہوگا، اور آگے اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو اللہ بہتر جانے کیا حال ہوگا۔ بہرحال عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، کسی بندے کی، کسی مخلوق کی عبادت نہیں۔ نہ چاند سورج کی عبادت ہے، نہ دریاؤں کے پانی کی عبادت ہے، نہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت ہے، نہ پتھروں کی عبادت ہے، نہ درختوں کی عبادت ہے، نہ پہاڑوں کی عبادت ہے، نہ کسی خوفناک چیز کی عبادت ہے۔ عبادت ہے تو صرف اس کی کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہمیں بھی پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ ماں باپ کا بھی وہ احسان نہیں جو پیدا کرنے والے کا احسان اور انعام ہے ہر بندے پر، اس لیے کہ ماں باپ کا تعلق تو صرف اپنے بچے کی پیدائش سے زیادہ، لیکن جس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے حقیقتاً اور وہ ہے رب العالمین، اس نے تو اس کے لیے تمام کائنات کو پیدا کیا، تو اس کا سب سے بڑا حق ہے، اور جس کا جتنا بڑا حق ہوتا ہے اتنی ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے ادب و احترام کا، محبتوں کا، عظمتوں کا۔ لہذا تمام تر عبادات بندہ مومن اور مومنہ کی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی عبادت کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ کھلے شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ قبروں کی عبادت کا کوئی تصور نہیں اسلام میں، بلکہ مسئلہ اگر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ قبر اگر سامنے ہے اور نماز پڑھتا ہے کوئی، تو اگرچہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، قبر کے لیے نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھتا ہے قبر کو سامنے کر کے، نماز مکروہ تحریمی ہے اس کی، قبر کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے مگر سامنے قبر ہے۔ اسی طریقے سے اگر داہنی جانب یا بائیں جانب قبر ہے تب بھی مکروہ۔ اسلام نے تو قبر پرستی سے اور اس قسم کے شرک سے اتنا دور رکھا ہے کہ نماز بھی قریب پڑھنے کی اجازت نہیں۔ حدیث بخاری کے اندر کئی جگہ یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے اور بیماری کی شدت آپ کے اوپر تھی۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے دو ام المومنین، ایک حضرت ام سلمہ اور ایک حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما، یہ چونکہ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھیں ابتدائی اسلام میں، اور اس وقت ملک حبشہ میں عیسائی مذہب رائج تھا، بادشاہ بھی عیسائی تھا جو بعد میں مسلمان ہوا۔ وہاں پر بڑے اچھے اچھے کنیسہ اور گرجا گھر بنے ہوئے تھے، ان گرجا گھروں کے اندر تصویریں تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے کہ ان دونوں ازواج مطہرات نے، جن کے نام میں نے بتائے، وہاں کے کسی خوبصورت کنیسہ کا ذکر کیا، گرجا کا ذکر کیا، بڑا خوبصورت تھا وہ، اس کا نام بھی آیا ہے حدیث میں، اس گرجا گھر کا نام تھا ماریا۔ تو اس ماریا گرجا گھر کا انہوں نے ذکر کیا، وہاں کی تصویروں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ شدید تکلیف میں تھے، لیکن آپ نے اپنے سر مبارک سے، اپنے چہرہ انور سے چادر اٹھائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ یہود کا کام ہے، لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اولئک شرار الخلق، اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ اللہ کی لعنتیں یہود پر۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور وہیں سے شرک شروع ہو گیا۔
گویا انہوں نے سب سے پہلے اس کی ابتدا کی بنیاد ڈالی. قبروں کی عبادت اور قبروں کو سجدہ کرنے کی بنیاد سب سے پہلے یہودیوں نے ڈالی. آگے فرمایا آپ نے اولئک شرار الخلق عند اللہ، تمام مخلوق میں سب سے بدترین ہیں یہ یہودی اللہ کے یہاں، سب سے بدترین، اس لیے کہ انہوں نے اس کی ابتدا کی، اس کی بنیاد ڈال دی. تو بندہ مومن اور بندہ مومنہ کسی مٹی کے ڈھیر کو سجدہ نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، کسی پہاڑ کی نہیں کرتے، شمس و قمر کی نہیں کرتے، اور کسی چیز کی نہیں کرتے. ان کی عبادت کا رخ اور تمام تر رخ ہے تو صرف اللہ کی طرف. اسی کا اس میں حکم دیا گیا لا تعبدوا الا ایاہ. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے گھر والوں کو اس قسم کے شرک سے محفوظ رکھا ہے، اور اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اپنے فضل و کرم سے کہ ہم عبادت کریں تو صرف اسی کی عبادت کریں. یہ تو حق اللہ تعالی جو ہر بندے پر اور ہر مخلوق پر ہے، یعنی انسانی اور جناتی مخلوق پر. آگے پھر مسائل شروع ہوئے، دوسرے حقوق شروع ہوئے، اور اس کے اندر آگے تک بہت اچھی نصیحتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی کہ اگر ان پر ہماری قوم عمل کر لے تو یہ تمام بحران ختم ہو جائیں. بس شرط یہی ہے کہ عمل کر لے. فرمایا وبالوالدین احسانا، اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں سب کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اور اچھا معاملہ کرنے کی تاکید شروع قرآن سے آئی ہے، اور جا بجا مختلف عنوانوں سے اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں جو الف لام میم کے پارے میں ہے وہاں پر بھی آیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اور آگے آئیے تو آگے اور والدین کے احکام چلے آ رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ابھی میں نے پڑھی اس میں تو تفصیل سے آ رہا ہے، آگے اور آ رہے ہیں احکام اس کے جو آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آگے چلیے تو سورہ عنکبوت میں بھی اس کا ذکر ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، کس بات کا حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور آگے آئے تو سورہ لقمان میں پھر آیت آ جائے گی ایک پارے کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا. اور آگے چلیے تو سورہ احقاف میں آئے گی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا. آگے اور تفصیلیں جو آتی رہے گی انشاءاللہ. قرآن کریم نے چونکہ اتنا اہتمام کیا ہے والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے بیان کو، اس کے بار بار اس کا تذکرہ چلا آ رہا ہے عنوان تبدیل کر کے. اس لیے میں بھی اگرچہ بیان کر چکا ہوں تقریباً 6 مہینے پہلے اس موضوع پر کلام کر چکا ہوں، لیکن چونکہ قرآن کریم بار بار یاد دلا رہا ہے اس لیے میں پھر شروع کر رہا ہوں. تو فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. والدین آپ جانتے ہیں کہ ماں کو کہتے ہیں اور باپ کو کہتے ہیں، اور اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام اور علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ پیدا ہوا ہے انہی دو سے، ماں اور باپ. یہ دو عادت اللہ میں اور اس نظام عالم کے اندر بچے کی پیدائش کے لیے ضروری ہے. جب بھی کوئی بیٹا ہوگا تو یقیناً اس کی ماں بھی ہوگی، اس کا باپ بھی ہوگا. تو ماں اور باپ کو کہا جاتا ہے والدین. اور والدین کے سلسلے میں قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراحت سے بیان فرمایا ہے
کہ باپ کا معاملہ اور ہے، ماں کا معاملہ اور ہے تو دونوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ، لیکن حقوق ان کے الگ الگ ہیں۔ چنانچہ سورہ احقاف کے اندر اشارہ فرمایا کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، حالانکہ ماں بیچاری اس قدر مسکین ہوتی ہے، خصوصاً اپنی اولاد کے سلسلے میں، کہ اس بیچاری کی بے کسی پر رحم آتا ہے۔ اس قدر مسکین اور بے کس ہوتی ہے ماں، حالانکہ ماں وہ ہستی ہے کہ دنیا میں جب بچہ پہلے آتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو پہچانتا ہے، نہ وہ باپ کو جانے، نہ کسی اور کو جانے، نہ کسی اور رشتہ دار کو جانے، نہ بہن کو جانے، نہ بھائی کو جانے، سب سے پہلے وہ ماں کی آغوش میں آتا ہے اور ماں کو پہچانتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، اور ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ممتا بھر رکھی، شفقت، پیار، رحم، کرم، فضل، اور اس اتنے اونچے درجے کا کہ باپ کے دل میں اتنی ممتا نہیں ہے۔ باپ تو کچھ نہ کچھ بہرحال بہت کچھ شفقت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ماں جیسی ممتا نہیں۔ ماں تو اپنی جان کی قیمت پر اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتی ہے، اس قدر نگرانی کرنے والی، اس قدر رحمت کرنے والی، اس قدر شفقت رکھنے والی، اور ایسی ممتا بھری ماں کہ اس کے مقابلے میں باپ نہیں آ سکتا، اس لیے ماں کا حق زیادہ ہے باپ کے مقابلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حق رکھا ہے ماں کا۔ چنانچہ سورہ احقاف کے اندر اس کو بیان کیا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کے اندر بیان کر دیا کہ جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو اس وقت ماں بڑی مشقت برداشت کرتی ہے، بڑی محنت برداشت کرتی ہے۔ مردوں کو تو پتہ چلتا نہیں، ماؤں سے پوچھیے کہ کس قدر محنت، کس قدر مشقت اور کس قدر تکلیفیں وہ برداشت کرتی ہے، اور ہنسی خوشی برداشت کرتی ہے۔ اگر ایسی تکلیف نہ ہو تو وہ اس کے لیے دعائیں کراتی ہے، ایسی ہنسی خوشی برداشت کر رہی ہے بچے کی وجہ سے۔ مہینہ پورا یہ زمانہ پورا گزر جاتا ہے اسی حال میں، نہ کھا سکتی ہے صحیح طریقے سے، نہ آرام کر سکتی ہے، نہ سو سکتی ہے، نہ اس کو نہ وہ اپنی بیماری کی پرواہ کرتی ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ کرتی ہے، وہ تو بس اسی مشقت اور اسی محنت کے اندر مبتلا رہتی ہے۔ پھر فرمایا ووضعتہ کرہا، بوقت پیدائش بھی بڑی مشقت برداشت کرتی، بڑی محنت برداشت کرتی۔ مردوں کو تو ہوا بھی نہیں لگی اس کی کہ جس قدر محنت اور جس قدر مشقت، جس قدر تکلیف پیدائش کے وقت ماں کو ہوتی ہے۔ شاید آپ حضرات کو کچھ اس کا اندازہ ہو، یعنی مردوں کو تھوڑا بہت اندازہ ہو وہ بھی سن کر، ورنہ جس کی جان پر بیتتی ہے وہ خوب جانتی ہے۔ یہ موت اور زیست کا مرحلہ ہوتا ہے، ذرا سا کیس بگڑ جائے عورت گئی، ماں چلی گئی۔ کیس ٹھیک رکھے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، لیکن کتنی مشقت برداشت کرتی ہے، کتنی محنت برداشت کرتی ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ بس ایک ڈاکٹر کا قول جو بہت پہلے اس نے مجھے سنایا تھا، تقریباً 15 سال پہلے، وہی عرض کیے دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ سخت درد دل کا درد ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس سے زیادہ سخت درد کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پر درد ہے ولادت کا، کہ اس سے زیادہ سخت درد اور تکلیف کسی میں نہیں۔ تو یہ ایسا ہے یہ ولادت کا مرحلہ، یہ بھی طے ہو گیا۔ تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد دودھ پلانے کی مشقت، کس قدر وہ بیچاری اس مشقت کو برداشت کرتی ہے اور بڑی ہنسی خوشی برداشت کرتی ہے کوئی ایسا جو برداشت کر لے اس کو؟
کس قدر وہ اپنے آپ کو پرہیز میں رکھتی ہے دودھ پلانے کے زمانے میں، اور کس قدر وہ اپنے دودھ کی اور اپنے خون کی اور اپنے بدن کی احتیاط رکھتی. صاحب مردوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. یہ 3 مشقتیں قرآن کریم نے بیان فرما دی کہ جس میں مرد یعنی باپ شریک نہیں. یہ تو صرف ماں کے حصے میں، اس لیے ماں کا حق زیادہ، اور یہیں سے علماء نے مسئلہ نکال لیا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. یہ 3 مشقتوں کا ذکر آ گیا، معلوم ہوا کہ 3 گنا زیادہ ماں کا حق. اس حق کی تفصیل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا جب بھی موقع ملے گا. یہاں تو بس اتنا سا عرض کیے دیتا ہوں کہ باپ سب سے زیادہ مستحق ہے ادب و احترام کا اور تعظیم کا شرعی اعتبار سے، اور خدمت کی اور دل جوئی کی سب سے زیادہ مستحق ہے ماں. خدمت کی مستحق ماں ہے، بالخصوص جب وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، خدا نہ کرے، یا وہ کسی آزار میں مبتلا ہو جائے، یا وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے اور کمزور ہو جائے. ایسی صورت میں تو سب سے زیادہ مستحق خدمت کی ماں ہوتی ہے. نہ اس کے اندر اپنی اولاد آئے، اولاد کی بھی اتنی خدمت نہیں، نہ اس میں اپنی بیوی اور جورو آئے، نہ اس میں اپنا باپ آئے، نہ اور کوئی آئے. سب سے زیادہ خدمت کی مستحق، اپنی اولاد کی خدمت کی مستحق، جان سے، مال سے، ہاتھ پاؤں سے خدمت کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہے، پھر باپ ہے.